2.5 years میں یہاں پہ رہا تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ والنٹیئر کرنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے اپنا ڈائریکٹر بنایا آرفن کیئر کا, اور اس دوران مجھے یتیم بچوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا. تنگ و تاریک گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 1.5 مرلے کا گھر, 1 مرلے کا گھر, ایسے گھر جن کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں, ان کے چہروں کے اوپر واقعتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب ترین شخص ہے. 2018 میں ہم نے کریسنٹ ریلیف کو اسٹیبلش کیا. ہمیں یقین نہیں تھا لیکن لوگوں نے ہماری دل کھول کے سپورٹ کی. 1658 بچوں کو ہم پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ٹھیک ہے. یہ یتیم بچے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بچے جو یتیم نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیز کی فیسز نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے بچے کی فی پے کر رہے ہو. فوکس ہمارا آرفن کیئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے معاملات آ رہے ہوتے ہیں فی کی ہیلپ کی صورت میں. آپ آسٹریلیا سے واپس آئے اور آپ نے پاکستان کے ان بچوں کو نکالا جو سفید پوش ہیں, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کسی کو پتہ نہیں ہے, ان کو گھروں سے جا کے نکالا, اکٹھا کیا اور ان کو پھر پڑھانا شروع کر دیا. ایک بچے کا کتنا وہ ہم آپ اس وقت اسکالرشپ تقریباً دیتے ہیں؟ 5000 کے قریب ہم ایگزیکٹلی 4700 ہم دے رہے ہیں ایک بچے کو. ایک ماں کے ساتھ 3 بچے عموماً ہوتے ہیں. عیدین کے اوپر ہم ان کو عیدی بھی دے رہے ہیں, تحائف بھی دے رہے ہیں. ہمارا یعنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم کمپرومائز نہ ہو, اور ماں سے ہم یہ وعدہ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑھانا ہے اور اسکالرشپ ہم نے دینا ہے. ان کو ڈیلے تو نہیں ہوتا ہے مستقل؟ ہمارا الحمدللہ اچھا سسٹم یہ ہے کہ ایوری منتھ بچوں کی ماں کے اکاؤنٹ میں خود بخود پیسے چلے جاتے ہیں. ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ کا فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ آرفن کیئر ہے اور یا لیس پریویلیج بچوں کی اسٹڈی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بھی بنائیں جن کے اندر ایسے تعلیمی ادارے جس میں عام بچہ بھی ہو اور بیچ میں یتیم بچے مکس ہو کے پڑھیں, ان کا پتہ نہ چلے. انکلوسیو ایجوکیشن. انکلوسیو ہونی چاہیے. غور سے دیکھیں گے تو ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ملے گی جو زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں, لیکن ان کے گھر میں غربت کا راج ہوتا ہے. ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں, جو کہ دین ہے, ہم روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں, لیکن آس پاس جو ہمارے غربت موجود ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہم کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے. اب جب 3 بچوں کا اسکالرشپ منتھلی بیسس پہ اس کے گھر میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف جو ہے بچوں کی فی جا رہی ہے, اس کا یونیفارم اور اسکول کی ساری جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, بلکہ اتنا بچ جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی لے جا سکیں, اس کی میڈیسن بھی لی جا سکے. ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہو رہی, ڈیلے نہیں ہو رہا. تو اس کو مینج آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہیں سے کوئی کنویں سے تیل نکلا ہے, کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کیا, ویب بیسڈ ایپ ہے یہ. اس کے ذریعے ہم پورے چیریٹی کے تمام معاملات کو اس کے ذریعے رن کر رہے ہیں. کراچی کے ڈونر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ عمران میں چاہتا ہوں کہ آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے شہروں کی بجائے میرے پیسے کسی گاؤں کے اندر لگائیں. وہ ڈونر بھی 100 بچوں کو کر رہا ہے. نہ صرف وہ 100 بچوں کو کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے گاؤں میں ہی 60 فیملیز کو 60 فیملیز کو راشن بھی دے رہے ہیں ایک ہی ڈونر مستقل طور کے اوپر. ہم آسٹریلیا بیسڈ ہیں, ہم ڈالر ہے وہاں پہ, $1 کی اچھی خاصی قیمت ہے پاکستان کے اندر, اور $50 دینا منتھلی آسٹریلیا کے اندر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ آپ ایک نارمل میل جو ہے وہ اگر ایک وقت کا $50 کا آپ سیکریفائس کرتے ہیں, ایک بچے کی پرورش ہو سکتی ہے, ایک بچے کی پرورش ہو سکتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں الطاف سمرو ایک ڈیجیٹل سے, اور آج ایک منفرد اور اچھوتا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور اس اچھوتے موضوع کے ساتھ ایک منفرد شخصیت بھی جڑی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ اپنی منفی باتوں پہ بہت کڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے, نوجوانوں میں یہ نہیں ہے, اور ہمیشہ ہم اپنی برائیاں اور خود ملامتی کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم اپنے مثبت پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی قوم کے سپوت ہیں جو اپنے روشن اور بہتر مستقبل کو چھوڑ کر اس دھرتی کی, اس مٹی کی خدمت کے لیے 7 سمندر پار سے واپس آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دلچسپ کہانی موجود ہے. آئیے ملاقات کرواتے ہیں اس شخصیت سے اور جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, عمران عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور باقی کا تعارف یہ خود کروائیں گے. جی, جیسے آپ نے بتایا, نام تو میرا عمران عمر ہے, جی, اور میں آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہوں. میں ایئر 2000 میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر گیا تھا, اور تب سے اب تک میں وہیں پر موجود ہوں. اور کریسنٹ ریلیف کے نام سے ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو آسٹریلیا میں بھی رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ آرفن کیئر ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم دیگر پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں. بچیوں کی شادی کروانا, مریضوں کی ہیلپ, اس کے علاوہ مدارس کی ہیلپ, سکولز کی ہیلپ. ہم یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں, اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, لیکن اصل جو ہمارا فوکس ہے وہ آرفن کیئر ہے. ٹھیک ہے. یتیم بچوں کی کفالت جی کا مین فوکس ہے, میجر جو آپ کا
ہے کام وہ یتیم بچوں کی کفالت ہے. چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ان ساری تفصیلات پہ، ان ساری جزیات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ہے. جی بالکل. تو آپ یہاں سے آسٹریلیا گئے تعلیم کے لیے، آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے، کون سے شہر سے ہے؟ میرا ضلع بکر سے میرے والدین ہیں، ٹھیک ہے. اور میرا براٹ اپ لاہور کا ہے، ایجوکیشن بھی لاہور آپ کی کے ہے. والدین بھکر سے، اور آپ کا جو جنم بھومی ہے، آپ کی پیدائش لاہور میں ہے. جنم بھومی تو ضلع خوشاب کی ہے. والد صاحب جو ہے وہ ہوں. انجینئر تھے، اچھا. زرعی ہوں. ایگریکلچر انجینئر تھے، تو ہوں. ڈفرینٹ شہروں میں رہے. ہوں. لیکن جب میں بالکل چھوٹا تھا تو اس وقت ہم لاہور میں تھے، تو ہوش میں نے لاہور میں سنبھالا، اس کے بعد میں لاہور میں ہی رہا ہوں. لاہور سے آپ کی اسٹڈی ہوئی؟ لاہور سے ایف سی کالج سے میں پڑھا واہ. ہوں. اچھا، فارمر جی بالکل. اچھا. تو فارمر چلا گیا آسٹریلیا میں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے. جی بالکل. تو وہاں پہ آپ کیا پڑھتے رہے اور کتنے سال پڑھتے رہے؟ اچھا 2000 میں گیا تھا تو مارکیٹنگ میں نے وہاں سے پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آئی ٹی، ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آئی ٹی کی بیس کے اوپر میرا وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہو گئی. پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹیزن شپ ہو گئی. ہوں. پھر 2004 میں نے شادی کی پاکستان میں آ کے. ٹھیک ہے. تو میرے تقریباً سارے بچے جو ہے وہ 5 بچے ہیں الحمدللہ، ہوں. اور 4 جو ہیں وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہوں. اور ایک بچہ میرا پاکستان میں پیدا ہوا ہے. اچھا، اب وہ بچہ یہ کلیم تو نہیں کرے گا کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا؟ نہیں، وہ خوش ہے، وہ کہتا ہے میں واہ. پاکستانی ہوں. واہ. چاروں کہتے ہیں ہم آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. ویری گڈ. یہ چیز، ہاں، جی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کبھی رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. یہ بڑی بات ہے ایگزیکٹلی. کہ آپ کے اس بچے میں یہ اتنا فخر پایا جاتا ہے، پرائڈ آف نیشن پایا جاتا ہے. تو آپ یہ ویلفیئر کے کام میں کیسے آ گئے؟ ایک آئی ٹی کا بندہ، ایک انجینئر، اور ایک مارکیٹنگ کا بندہ، یہ کیسے آپ بائی پروفیشن آئے تھے، یا جذبات کی رو میں بہ کر، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو اس جانب دھکیل دیا؟ دیکھیں، واقعات تو بہت سے ہیں. ہوں. اگر میں ذکر کروں، ہوں. میرے ذہن میں ایک واقعہ بہت پرانا موجود ہے. جی جی. جب میں میرے خیال میں ایئر 10 ہوں. میں ہوں گا، ہوں. تو میں کہیں بلکہ ایک بال کٹوانے جا رہا تھا. ہوں. تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے. ہوں. اس نے جو ہے نا جی سائڈ کے اوپر ایک بڑا بورا سا لٹکایا ہوا ہے، ہوں. اور ایک سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، اور اچانک وہ تیز چلنا شروع ہوا ہے. ہوں. اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی ہے. ہوں. تو میں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا. میرے ساتھ سے گزرا، کہیں اور جا کے اس نے جلدی جلدی جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر سے کوڑا ہوں. چننا شروع کر دیا. ہوں. تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار دیکھیں اس کی زندگی اور میری زندگی میں کتنا ڈفرینس ہے. ہوں. میں اگرچہ کسی امیر خاندان سے تو نہیں تعلق رکھتا ہوں، ہوں. لیکن وہ تو غربت کی بالکل نچلی سطح کے اوپر تھا. ہوں. اور اس کی آنکھوں نے تھوڑا سا کوڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی، ہوں. مجھے اس نے متاثر کیا کہ یار یہ ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے. اور پھر میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار ان کی خدمت کرنی چاہیے. ہوں. لیکن اصل اگر آپ پوچھیں یعنی کہ وہ ٹریش، وہ کوڑا جسے ہم ناک بند کر کے بچ کے گزرتے ہیں، اور وہ انسان ہے جو ان کی زندگی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے وہ کوڑا ان کا سہارا ہے، بالکل سورس آف لائف ہے ان کے سورس لیے. آف لائف ہے، اور اس کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک آ جی. گئی. صحیح. تو اچھا، اسی طرح میں ہوں. 2014 میں پاکستان میں واپس ٹھیک آیا. ہے، 2014 میں. جی. ہوں. 2014 میں اس وجہ سے واپس آیا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں. کچھ عرصہ بتاؤں. ہوں. اصل میں تو دل میں خلش تھی ہوں. بہت پرانی، ٹھیک ہے. کہ میں جب جوان ہوا اور ہوں. میں جب کمانے کے قابل ہوا، ہوں. تو میں نے والدین کو چھوڑ دیا اور میں اپنی زندگی بنانے کے لیے جو ہے ہوں. آسٹریلیا چلا گیا. ٹھیک تو ہے. دل میں خلش تھی کہ میں تو ان کی خدمت بھی نہیں کر پایا، ہوں. اور انہوں نے ساری زندگی ہمیں پالا پوسا، پڑھایا ہوں. لکھایا، ہوں. اور آج ہم ترقی کر کے آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں. ہوں. تو میں واپس آیا. ہوں. اچھا، جب میں یہاں پر تھا 2.5 ایئرس میں یہاں پہ رہا، تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ والنٹیئر کرنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے اپنا ڈائریکٹر بنایا آرفن کیئر کا. ہوں. اور اس دوران مجھے یتیم بچوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا. ہوں. اور تنگ و تاریک گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 2-1.5 مرلے کا گھر، 1 مرلے کا گھر، ایسے گھر جن کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے. اور اتنے مفلوق الحال، اتنی غربت، اندھیرا گھروں کے اندر، ہوں. اور ان کے چہروں کے اوپر واقعتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب ترین شخص ہے. اوہ. میں ایک ماں کو عیدی دینے کے لیے پہنچا اس کے بچے کو. ہوں.
تو اس ماں نے جو مجھے کہا، وہ زندگی میں مجھے الفاظ نہیں بھولتے ہیں. اس نے کہا شکر ہے بیٹا کہ آپ آگے ہو، ہمارے پاس جو ہے فطرانہ دینے کے پیسے نہیں تھے، اب ہم اس پیسے سے فطرانہ دے سکیں گے. اوئے اور ہوئے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. ہوں. اس نے مجھے یہ بتایا باتوں باتوں میں کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن بغیر سحری کے رکھتے ہیں، اور شام میں بھی ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی محلے میں سے کچھ دے جاتا ہے تو ہماری افطاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھار افطاری بھی نہیں ہو پاتی ہے، پانی سے افطاری کرتے ہیں. یعنی وہ واقعات جو ہم سنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کہ بغیر کھانے کے سحری ہے، روزہ ہوں. ہے اور افطار میں بھی کچھ نہیں، وہ آج وہ بھی آج موجود. اسی شہر کے اندر، اس چمکتے دمکتے لاہور کے اندر، ہوں. وہ غربت آج بھی موجود ہے. اور ارد گرد لوگ طرح طرح کے پکوان اور رنگ برنگی زندگی گزار رہے ہیں. جی بالکل. اچھا، اور اس کی بچی ہوں. کمرے میں داخل ہوئی بعد میں. ٹھیک ہے. یقین مانیے مجھے نا، آج بھی میں تصور بھی کرتا ہوں نا تو میرے جذبات جو ہے نا میرے سے کنٹرول نہیں ہوتے. ہوں. اس بچی کی جو بازو تھی نا، وہ اتنی کمزور تھی کہ میری 2 انگلیوں کے برابر ہوگی. ہوئے ہوئے ہوئے. جوان بچی تھی، ہوں. انتہائی، یعنی اگر وہ کھاتی پیتی اور صحت مند ہوتی تو بہت خوبصورت ہوتی، ہوں. بڑی صحت مند ہوتی. لیکن یقین مانے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، ہوں. اور خون کی کوئی ایک رمق بھی اس کے چہرے پہ موجود نہیں ہے، صرف کھانا نہ ملنے کی وجہ. کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. اور وہ زندگی کی سانسیں بس وہ مانگے تانگے سے گزارا کر بس رہے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہیں. یوں کہیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے. ہوں. تو اس طرح کے تو واقعات عمران دیکھنے کے بھائی، بعد یہ نا، کیا آپ کا اور میرا اور دیکھنے والوں کا ان لوگوں کا امتحان نہیں ہے جو کھانے میں چوائس کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا رہا، لے جاؤ، میرا دل یہ نہیں کر رہا، میرا دل وہ کر رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم دور دراز کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے محلے کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہوں. ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ملے گی ہوں. جو زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، سفید لیکن پوشی کا بھرم سفید اوڑے ہوتے پوشی ہیں. ہے، ہاں، لیکن ان کے ہاں. گھر میں غربت کا راج ہوتا ہے. اور ہوں. جس طرح آپ نے کہا نا، ہوں. اللہ نے تو بھیجا ہی انسان کو ایز اے امتحان ہے زندگی کے ہوں. اندر. کسی کو نہ دے کر امتحان لے رہا ہے اور کسی کو دے کر امتحان لے رہا ہے. ہوں. جس کو دے دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے، ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیسے میں سے تم میری مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اللہ. اور اکثریت ہوں. جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہوں. المیہ ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے. ہوں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو ہے نا جی، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو آ، آپ کہہ لیں، جیسے آپ روزے چھوٹ گئے تو اسلام کیا کہتا ہے جی، آپ صدقہ دیں، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں. ہوں. آپ حج عمرے پہ کہ ہوں. کوئی غلطی ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں. کوئی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں. یعنی اسلام ایک ایسا دین ہوں. ہے کہ جس میں غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا بالکل گیا ایسے ہی ہے. ہے. لیکن ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں، جو کہ دین ہے. ہوں. ہم روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس جو ہمارے غربت موجود ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہم کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کو ہم دین نہیں سمجھتے. دین نہیں سمجھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا. اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یا اوور آل جو کوالٹی آف لائف ہے یا لائف سٹائل ہے، وہ اپ گریڈ ہوا ہے آلموسٹ جی زیادہ بالکل. لوگوں کا. جی بالکل. اب کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس بہت مہنگی گاڑیاں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں، بنگلے اور سب کچھ ریل پیل ہے. تو وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جو بڑے پریویلیج ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، تو کیا یہ خود غرضی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ان کے اوپر ایسا ہے، جیسا قرآن میں ہے کہ آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی اور دلوں پہ مہر لگا دی اور دل سخت ہو گیا، پتھر کا ہو گیا کہ کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم دیکھ رہے ہیں بچے کوڑا چن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک انجیکشن یا گولی یا ٹیکے کی وجہ سے کوئی بزرگ ساری ساری رات وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم ان کو دیکھ کے اگنور کر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کی آبادی کا جائزہ لیں، ہوں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 2.5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہے. ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں جن کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، وہ ہوں. 2.5% بھی نہ دیں. اگر 1% بھی دینا تو ہوں. ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی. ہوں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں.
ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے آبا و اجداد، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے لیکن وہ عشر نہیں نکالتے ہیں. عشر نہیں نکالتے. بالکل اگر وہ ایسے عشر نکالنا شروع کریں گاؤں میں غربت ختم ہو جائے ختم گی. ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی کچھ اس طریقے سے، خاص طور پہ شہروں کے اندر، کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. وہ بس دے دی، زکوٰۃ خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. اگر اس کو مؤثر طریقے سے سسٹم خرچ نہیں. کیا جائے، سسٹم بنایا جائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود یا تعلیم اور اس طرح سے لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہا اس معاشرے کے اندر. اگر وہ ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اچھا، آپ جب ویلفیئر کے اندر آئے، ان تمام واقعات سے متاثر ہو کے آپ نے یتیم بچوں کو دیکھا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو بغیر سحری اور افطاری روزے رکھ رہے ہیں، جو پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی سے روزہ کھول رہے ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ نے خواتین کو دیکھا جن کا پرسان حال نہیں تھا. آپ ویلفیئر کے کام میں آ گئے. تو آپ نے اب تک یہ شروع کب ہوا اور اب تک کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی اچھا، اس میں میدان میں؟ واپس گیا آسٹریلیا میں، جی. تو میں یہ عزم لے کے گیا کہ جو لوگوں کی خدمت کا کام ہے اب مجھے زندگی بھر کرنا ہے. میں چونکہ پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری موجود تھی، تو کریسنٹ لیف ہم نے 2018 میں اسٹیبلش کی آسٹریلیا کے اندر. اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا، عزم کیا. اچھا، کریسنٹ ریلیف جو ہے یہ پیورلی فاؤنڈڈ بائی عمران عمر؟ جی، یہ میرا ہی آئیڈیا تھا ٹھیک اور ہے. میں نے ہی یہ انیشیٹ کیا اس کو. اوکے. تو اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز آج بھی یعنی میرے ذہن کے اوپر ہے. اور یقین مانیے کہ جب وہ واقعات گزر رہے تھے تو میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہوئے تھی. ہوئے. تو میں بتا رہا تھا کہ 2018 میں ہم نے کریسنٹ ریلیف کو اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ یعنی میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن لوگوں نے ہماری دل کھول کے سپورٹ کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 سال میں ہی ہم نے کریسنٹ ریلیف کو پاکستان میں بھی رجسٹر کروایا. اچھا. اور آج الحمدللہ ہم تقریباً 1658 بچوں کو ہم پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے. بہت سارے بچوں کو جو یتیم نہیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بچے جو یتیم نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیز کی فیسز نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے بچے کی فی پے کر رہے ہوتے اچھا، ہیں. یعنی صرف چھوٹے بچے نہیں، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی پریویلیج کر رہے ہیں ان کی فیس کے اندر؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. فوکس ہمارا اورفن کیئر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے معاملات آ رہے ہوتے ہیں فی کی ہیلپ کی صورت میں. تو آپ ان کو انکار نہیں کرتے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو انکار نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ ہم فل فی نہیں پے کر رہے ہیں، آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ ہم کریں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی جو ہے نا جی وہ ریلیکس ہو جائیں اور کوشش بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ 1658 بچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک ایسا بچہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بچہ جب چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، کوئی 7-8 سال کا، تو گھر والوں کی یا اس کی ماں کی اس سے امید ہوتی ہے کہ اس کو کسی کھوکے پہ چھوڑ دے، اس کو کسی میکینک کے پاس چھوڑ دے، کسی کریانے کی دکان پہ چھوڑ دے، اور کسی جگہ کام پہ چھوڑ دے. اس سے 4 پیسے جو کما کے لائے گا روزانہ کی دہاڑی، اس سے اس کا نظام چلتا رہے گا، گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے. تو آپ نے ان بچوں کو وہاں سے نکال کے اسکولوں میں داخل کروا دیا، اور ان کی فی، ان کی یونیفارم، سارا کچھ آپ نے لے لی. تو اب جو اس کے گھر میں اس کے باقی چھوٹے بہن بھائی کوئی 1-2 ہوں گے، یا اس کی ماں ہے، تو ان کے بارے میں کیا آپ نے سوچا کہ ان کو چھوڑ دیا؟ اصل میں ہمارا پروگرام اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہر فیملی سے یعنی ہر بیوہ کے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم میکسیمم 3 بچے جو ہیں وہ آن بورڈ کرتے ہیں. اچھا. اب جب 3 بچوں کا اسکالرشپ منتھلی بیسس پہ اس کے گھر میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف جو ہے بچوں کی فی جا رہی ہے، اس کا یونیفارم اور اسکول کی ساری جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، بلکہ اتنا بچ جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی لے جا سکیں، اس کی میڈیسن بھی لی جا سکے، یعنی اور گھر کے اخراجات بھی اس میں سے پورے ہو جاتے کچھ نہ ہیں؟ کچھ مینج ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے. اوکے. تو یہ کیا جب کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک بچے کا کتنا وہ ہم آپ اس وقت اسکالرشپ تقریباً دیتے ہیں؟ 5,000 کے قریب ہم ایگزیکٹلی 4700 ہم دے رہے ہیں ایک بچے کو. ایک ماں کے ساتھ 3 بچے عموماً ہوتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں. 15,000. ہاں پلس جو ہے ہم ان کو ایئرلی جو ہے وہ یونیفارمز کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. پلس جو ہے
عیدین کے اوپر ہم ان ٹھیک، کو عیدی بھی دے رہے ہیں، اچھا، تحائف بھی دے رہے ہیں. اوکے، جی. ساتھ میں جو ہے ہوں، اگر کسی کی میڈیکل کی ضروریات ہیں، ہوں، ہیلتھ سے متعلقہ ہوں، کچھ چیزیں ہیں، ہوں۔ تو وہ بھی ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں اچھا، اس کا الحمدللہ. مطلب یہ ہے کہ جیسے عید بقر عید آتی ہے یا کوئی تہوار آتا ہے تو اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ آپ الگ سے ان کو دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو میڈیکل سپورٹ جو ہے وہ الگ سے آپ کی طرف سے یعنی کہ کریسنٹ ریلیف کی طرف سے الگ سے دی جاتی ہے جی بالکل. تاکہ یہ پیسے وہاں پہ خرچ نہ ہوں، جی بالکل. یہ ان کے پاس ان کی اسٹڈی کے لیے اور ان کے گھر کے اخراجات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہمارا ہے، یعنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہوں، تعلیم کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک اور ہے، ماں سے ہم یہ وعدہ لیتے ہیں کہ بھائی ہاں، آپ نے پڑھانا ہے ہوں، اور اسکالرشپ ہم نے دینا ہے. ٹھیک ہے، اور جس دن آپ بچے کو اسکول سے نکلوا لیں گی اسکالرشپ ختم ہو جائے گا. تو ماؤں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہینڈسم اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے، مل رہی ہے، تو وہ ان بچوں کو پڑھاتی رہتی ہیں. 15,000 ہر مہینے ان کے گھر آ رہا ہے، ہاں. ٹھیک ہوں. ہے، اس میں کوئی ڈیلے تو نہیں ہوتا ہے مستقل؟ ہمارا الحمدللہ اچھا سسٹم یہ ہے کہ ہوں، ایوری منتھ ہوں، بچوں کے اکاؤنٹ میں، بچوں کی ماں کے اکاؤنٹ میں خود ہوں، بخود پیسے چلے جاتے ہیں. ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ہوں، کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیشن ہے، آٹومیشن ہے، خود بخود ان کے گھر یعنی میں جا رہے 1658 بچے جو ہیں ان کی ماں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ بینیفیشریز ہیں ریڈ کریسنٹ کے، ہیں. جی. اور ان کو ڈسبرس ہو جاتے ہیں پیسے ہر مہینے ان کے کہے بغیر، جیسے وہ سیلریز جو ہیں وہ ڈسبرس ہو جاتی ہے، جی بالکل. اور اور سیلریز تو ہاں، اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، ہاں، لیکن الحمدللہ ہم ٹائملی جو ہے نا بچوں کو پیسے دے رہے ہوتے واہ، ہیں. بہت خوب۔ ہوں. تو ان بچوں کو آپ کس طرح لے کے چلے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی کوئی کام ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ ہاں، نے. یہ بچے جو ہیں ہاں، یہ معاشرے کے محروم ترین بچے ہیں، بالکل ایسے ہی، غریب ترین بچے ہاں، ہیں. ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ ہاں، بالکل زیرو ہے. اپنی ہاں، گلی سے باہر نہیں نکلے، ہاں، انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی ہے. ہاں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاں، ہم بچے کا ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے لیے ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے ہم ہاں، ماہانہ پروگرامز کر رہے ہیں، جس میں بچہ آتا ہے، اس کو اخلاقیات، اس کو ہاں، اسلامیات، اس کو جو ہے نا جی ڈفرینٹ ہاں۔ ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں، اس کی یہ ٹریننگ کی آپ کی جاتی ہے. طرف سے جی یہ ہم یہ کرواتے ہیں. ٹرینرز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ٹرینرز ہیں، کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں ہمارے پاس. اور منتھلی ایک کیمپ ہوتا ہے؟ منتھلی جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں، ہر بچہ ایک منتھ میں، ہاں، 1 منتھ منتھلی جو ہے ایک بچے کے لیے ہاں، ہے. لیکن اس میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک لازمی ہے، نہیں ہے کہ وہ ہر ہاں، مہینے آ رہا ہو. ٹھیک ہے، 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں سم ٹھیک ہے، ٹائمز. ٹھیک ہے، اچھا اس. یعنی میکسیمم 2 مہینے بعد بچہ کیمپ میں آئے گا، جی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور اس میں اس کی اخلاقیات، اس کی گیمز اور اس کی ایکٹیویٹیز شامل ہوں گی، ہاں. جس کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ یا پرسنالٹی گرومنگ جی بالکل. کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن اس میں اوور آل ہاں، جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہاں، یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جو ہے نا جی بڑا بڑا ویژن دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ویژن مل جائے تو اس کے لیے خود سے بھی اسٹرگل کرے، ہمیں ٹھیک ہے، کچھ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں ہاں۔ وہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری. اچھا، یہ بچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کون ہوتا ہے؟ آپ باہر سے اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں مینٹورز کو یا ٹرینرز کو، یا آپ کی ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں؟ ہماری ٹیم میں لوگ موجود ہیں، ہاں، اور تقریباً 25 سے 30 بچے ایک سیشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلسل سے آ رہے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے نا جی ہاں، ہر ویک میں کچھ نہ کچھ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، لیکن آج کل جیسے ہے، آج کل ذرا چھٹیاں ہوئی ہیں، ہاں، پیپرز ہیں بچوں کے، تو اس ہاں، کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی ہاں، جو ہے نا جی رمضان ختم ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ کیری آن کریں گے چلیں۔ انشاءاللہ. اچھا، آپ اتنے سارے بچوں کو مینج کر رہے ہیں، ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، کوئی چھٹی نہیں ہو رہی، ڈیلے نہیں ہو رہا، اس کے لیے تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے اور مسلسل اس کے لیے فنڈنگ چاہیے، تو اس کو مینج آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہیں سے کوئی کنویں سے تیل نکلا ہے، کیا کیا ہے؟ نہیں، اصل ہاں، میں میں ایک آپ کو ایک ڈفرینٹ ہاں۔ جو ہے نا بات بتاتا ہوں. 1658 بچوں کا میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، 1658، اور ان کے گھروں میں 15,000 روپیہ پر منتھ جا رہا ہے، عیدوں پہ بھی الگ سے جا رہے ہیں، اور باقی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ الگ چل رہے ہیں پیرالل. ہوں ہوں ہوں. کسی یونیورسٹی کی سیمیسٹر کی فی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، آج کل تو لاکھ سیمیسٹر کی فی ہے، جی بالکل. تو اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ پروجیکٹس بتا رہے تھے، جی تو میں بالکل. اس کو کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ صرف آرفن یا پھر لیس پریویلیج بچوں کی اگر ہم منتھلی فی کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایک ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے. بالکل ہیوج ہاں، اماؤنٹ ہے. ہاں، لیکن ہم نے ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کیا خود سے، کیونکہ میرا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے. اوکے،
تو ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کیا، ویب بیسڈ ایپ ہے یہ. اس کے ذریعے ہم پورے چیریٹی کے تمام معاملات کو اس کے ذریعے رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یعنی بہت بڑی ایپ ہے جس کا تعارف بھی اگر میں جب پریزنٹیشن دیتا ہوں کسی کو تو 1 گھنٹہ کم از کم لگ جاتا ہے صرف اس کی جو ہے نا پریزنٹیشن کے اندر. 1 گھنٹے میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی جی ہے. بالکل. اچھا اس کے ذریعے جو ہے نا جی ہم ڈیٹا مینجمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک بچوں ہے. کا سارا. ٹھیک ہے. اسی کے ذریعے جو ہے ہم ڈونر رپورٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ذریعے جو ہے نا ہم ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی اس کے ذریعے رن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایپ ہے یہ بذات خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایپ. گریٹ. کیونکہ یہ ایپ جو ہے اس قسم کی ایپ میں نے آج تک کسی اور آرگنائزیشن کے پاس نہیں دیکھی ہے. اچھا. میں ایسی آرگنائزیشن سے ملا ہوں جو ورلڈ وائڈ جو ہے 60-70,000 60-70 ہزار بچوں یتیم بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے ہماری ایپ کو دیکھا ہے تو حیران ہو گیا کہ یار اتنی زبردست ایپ اور جس کے تھرو آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایڈمن کاسٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے. لوگ ہمارے آفس جو لاہور آفس ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں تھوڑا سا سٹاف ہے. یعنی آپ کے پاس ہیومن ریسورس بہت کم ہے. ہیومن ریسورس بہت کم ہے صرف اس ایپ کی وجہ سے. کیونکہ اس ایپ کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں آٹومیٹ کی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. کچھ بھی کرنا ہے ود ان منٹس وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا میں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں اور باقی آپ کی ٹیم کو بھی, تو آپ بڑے ریلیکس پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں خود حیران ہوتا تھا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا کے اور ریلیکس کیسے رہ لیتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ ایپلیکیشن ہے. یہ ایپلیکیشن جو ہے یہ چیریٹی کو رن کر رہی ہے. اس کو افراد کم کر رہے ہیں, یہ ایپلیکیشن زیادہ رن کر رہی ہے. یعنی آپ بھی حیران ہوں گے یہ سن کے کہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہے وہ سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے, ہمارے ڈونرز آسٹریلیا کے اندر ہے اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. مجھے تو آسٹریلیا کے اندر ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہماری اس ایپ کے ساتھ ڈونر وابستہ ہیں. ڈونر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. ڈونر کو اس ایپ کے تھرو ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ہر آرگنائزیشن جس سے بھی آپ پوچھیں گے نا سال میں 1 مرتبہ صرف وہ ڈونر کو رپورٹ کرتے ہیں بچے کی صحت سے متعلق, اس کی تعلیم سے متعلق, باقی ایکٹیویٹیز. ہم تقریباً 6 سے 8 رپورٹس جو ہے اپنی اپلیکیشن کے ذریعے ڈونر کو بھیجتے ہیں سالانہ. یعنی ایوری 2 منتھ ہماری کوئی نہ کوئی رپورٹ ڈونر کو جا رہی ہوتی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یعنی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک ڈونر ہمارے پاس آیا, اس نے ایک بچے کو ہماری ایپ کے ذریعے اسپانسر کیا. ٹھیک ہے. اس کو رپورٹنگ شروع ہو گئی. اب 4-6 مہینے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں اور مجھے ایگزیکٹلی پتا چل رہا ہے کہ میرا پیسہ لگ کیسے رہا ہے, تو اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. عموماً جس ڈونر کو بھی دیکھیں گے وہ 1 سے زیادہ آرگنائزیشن کو جو ہے ڈونیٹ کر رہا بالکل ایسے ہی ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے ساتھ تجربہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ لوگ لگتے ہیں تو وہ ایسے ایسا دوسری آرگنائزیشن کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ایک بچے کی اسپانسرشپ جو ہے بڑھتے بڑھتے ہمارے ساتھ ایک ڈونر جو ہے وہ 100 بچوں تک چلا گیا. واہ. وہ 100 بچوں کو سپورٹ. اچھا پہلے یعنی کوئی ایک بچہ اس نے اپنے ذمہ لیا, ہاں, اور اس کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا 100 بچے اس نے 100 بچے پہ چلا گیا. ذمہ اور لے وہ لیے. مطمئن ہے اور خود سے کہتا ہے کہ میں پہلے فلاں آرگنائزیشن کو دے رہا تھا, لیکن آپ کی رپورٹنگ لیول کو دیکھ کے مجھے بخوبی احساس ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں, اور میں خود دیکھ سکتا ہوں اس کام کو. اچھا آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھکر سے ہے, اور جہاں سے آپ کے ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے نا, اس مٹی سے بھی ایک عجیب طرح کا رشتہ ہوتا ہے, ایک ان سین بانڈنگ ہوتی ہے. اور ماں باپ کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے, یا واپس پلٹ کے وہاں پہ رہا جائے, یا وہاں کے لوگوں کے لیے, یا اس دھرتی کے لیے, یا اس شہر کے لیے کچھ کیا جائے. تو بھکر آپ کے آباء و اجداد کا, ماں باپ کا شہر ہے, اور وہاں کے لوگ بھی زیادہ مستحق ہیں, لیس پریویلیج ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور باقی شہروں کے. تو آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں سوچا کوئی پروجیکٹ کہ میں اگر اس کام میں آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے, تو میں کوئی پروجیکٹ وہاں پہ بھی شروع کروں؟ ہیں وہ ایگریکلچر انجینئر تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. وجہ یہ تھی کہ وہ
جو ہے نا پرچیز سیل کے اندر تھے ایگریکلچر میں. تو اوپر والے بھی کھا رہے ہیں, نیچے والے بھی کھا رہے ہیں, یہ بیچ میں پس رہے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں تم کھاتے نہیں ہو, ہم تک پہنچتا نہیں ہے. نیچے والے کہتے ہیں آپ ہمیں کھانے نہیں دیتے. تو جناب یہ جو ہے نا جی پریشان تھے, تو انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. پھر انہوں نے کیا کیا, گاؤں میں جا کے ایک مسجد بنائی, ایک مدرسہ بنایا, بچوں کے لیے اسکول بنایا. اچھا, یہ اسی تربیت کا اور اسی صحبت کا اثر ہے جو آپ کے اندر. جی بالکل, جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہاں, ابھی بھی وہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. والد صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کا لگایا ہوا پودا آمین. آج بھی موجود ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کیا, آپ کا جو سوال کا جواب ہے, جی. میرے پاس ایک ڈونر آئے, وہ کراچی کے ڈونر تھے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ عمران میں چاہتا ہوں کہ آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے شہروں کی بجائے میرے پیسے کسی گاؤں کے اندر لگائیں. اب میں نے کہا کہ گاؤں میں کام کرنا مشکل ہے, ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یار نہیں, میں گاؤں میں ہی کرنا چاہتا ہوں. بڑے ڈونر تھے, تو میں نے ان کے کہنے پہ پھر پہلا جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ہی گاؤں میں کیا جائے. وہاں پہ لوگوں سے بات کی, انہوں نے والنٹیئر کیا. اب ہم Charity begins at home. ہاں جی, ہاں جی. تو ہم تقریباً وہ 100 بچوں کو, وہ ڈونر جو ہے وہ ڈونر بھی 100 بچوں کو کر رہا ہے. اوکے. اچھا, وہ انہوں نے یعنی نہ صرف وہ 100 بچوں کو کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے گاؤں میں ہی 60 فیملیز کو, 60 فیملیز کو راشن بھی دے رہے ہیں. واہ. ہاں, مستقل طور پر, ایک ہی ڈونر مستقل طور کے اوپر پر منتھ. پر منتھ. یعنی 60 فیملیز جو ہیں وہ پریویلیج ہو رہی ہیں ان کو گھر کے راشن میں, جی اور 100 بچہ جو ہے جی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ کوئی ادارہ بنایا ہے یا کس طرح سے؟ اب وہاں پہ چونکہ ہمارا آلریڈی مدرسہ موجود ہے, سٹاف ہے, ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, تو وہ اس کو والنٹیئر بیسس کے اوپر وہ سارے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں. کس نام سے مدرسہ بکھر کے اندر موجود ہے؟ بکھر میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے علی خیل, یہ جنڈا والا کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ مسجد اور مدرسہ موجود ہے, مدرسہ الفلاح کے نام سے. مدرسہ الفلاح. الفلاح. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ درس نظامی ہوتا ہے, حفظ ہوتا ہے, یا عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے؟ تقریباً ساری چیزیں چل رہی ہیں. باقاعدہ طور پہ عصری تعلیم تو نہیں ہے, لیکن ہم ساری بچیوں کو ساتھ ساتھ ایف اے اور بی اے تک لے کے جاتے ہیں ان کو. لیکن ابھی ہم نے کیا کیا, ابھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی, بڑی قیمتی روڈ کے اوپر وہ جگہ ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں, ورنہ رشتہ دار جگہ چھینتے ہوتے جگہ پہ کیس چلتے ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا جی ایک واقعہ ہے, بلکہ میں اس کا ذکر کر ہی دوں. کریں ضرور کریں, ریکارڈ پہ آنی چاہیے, کوئی اچھی بات تو آنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا رشتہ دار لڑتے ہیں, تو یہ ایک زمین تھی جس میں مشترکہ زمین تھی کئی رشتہ داروں کی. تو ان کے آپس کے معاملات میں کچھ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ فلاں زمین کا فلاں سائڈ جو ہے وہ مجھے مل جائے, دوسرا کا فلاں سائڈ مجھے مل جائے, کیونکہ فرنٹ ہے زیادہ قیمتی ہے. تو آپس میں یہ بات چیت ان کی چل رہی تھی, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے ایک کزن نے کہا کہ یار عمران, تم ہمارا یہ مسئلہ حل کرواؤ نا. تو میں نے کہا, میں سوچ میں پڑ گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یار میں مسئلہ حل کروا سکتا ہوں نا. اس بڑا خوش ہو کہ اچھا کیسے. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے نا یہ ڈونیٹ کر دیں ہمیں جو ہے جگہ. تو بڑا حیران ہوا اور چپ ہو گیا نا. میں نے کہا ٹھیک ہے, چپ ہو گیا, شاید سوچے گا. دوسرے دن وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا یار کل عمران تم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جگہ مجھے ڈونیٹ کر دو, میرا حصہ جتنا بنتا ہے میں تو ڈونیٹ کرتا ہوں, باقی لوگوں سے آپ بات کر لیں. اچھا, اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یقین مانے, میں دوسرے کزن کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار, نام نہیں لیتا ہوں, ان سے بات کی کہ بھائی میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے دوسرے بھائی نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے جگہ, کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ اس نے کہا عمران آپ لے لو, وہ زمین آپ کی ہوئی. اچھا, پھر ایک اور رشتہ دار تھے, ان سے بات کی, یقین مانے ویری نیکسٹ سیکنڈ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوئی وہ زمین. اچھا, اسی طرح ہمارے ماموں ہیں, ان کے پاس, ان کے بچوں کے پاس بھی کچھ زمین تھی. تو میں ماموں کے پاس گیا, میں نے مدرسے کی پرانی ہسٹری بتائی انہیں. میں نے بتایا کہ فلاں جو ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے 5 ایکڑ زمین دی تھی, ہم وہاں پہ مدرسہ بنانا چاہ رہے تھے, نیا والا نا. تو انہوں نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا. انہوں نے کہا یار عمران, کہتے عمران بیٹا آپ وہاں پہ کیوں بنانا چاہ رہے ہو, تھوڑی دور بھی ہے جگہ, یہ اڈے کے اوپر زمین موجود ہے ہماری, آپ یہاں پہ کیوں نہیں بناتے؟ یہاں پہ کیوں نہیں بناتے؟ میں یقین مانے میں ایسا شاکڈ ہوا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے چوم لیا. میں نے کہا جی میں آیا ہی اسی غرض سے تھا آپ کے پاس, تو آپ نے جو ہے خود بخود میرے کہنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جگہ دے دی ہے. تو الحمدللہ 11 کنال جگہ ہمیں ملی ہے, کروڑوں کی ہے. اور 11 کنال, اور وہاں پہ ہم ایک بڑا سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس میں درس نظامی کی تعلیم بھی ہوگی,
جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کریں ہوں، اور بی ایس آنرز کی ڈگری بھی وہاں سے ہم بچیوں کو دیں. وہ 20 آنرز بی کی این ایس بی بچیوں ایس کے لیے. جی بالکل. واہ، اور اس ادارے کے اندر ایک اور چیز بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جی. اصل میں میرا ایک شروع سے چونکہ ڈفرینٹ چیریٹیز کا ساتھ میں نے کام کیا ہے، تو ایک چیز جس کا مجھے مسلسل احساس ہوتا تھا، میں اظہار نہیں کرتا ہوں اس ہوں کا، ہوں لیکن آج کر رہا ہوں میں اس کا، ہوں. کہ میں آرفنیج بنانے کے خلاف ہوں، یتیم خانہ بنانے کے میں خلاف ہوں. یہ بات میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا اچھا. کہ آپ آرفنیج کی طرف کیوں نہیں آئے، اتنے بچے آپ کے پاس ہیں. اصل میں اس میں ہوں، چونکہ میں نے آرفنیجز کو وزٹ کیا ہے، میں نے یتیموں کو وزٹ کیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہ طبقہ ہے جو غریب ترین ہے. ہوں، ہم، اس کے اندر آلریڈی غربت کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر والد کا سایہ اٹھ جانا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. ہوئے. اب جو ان کے حالات ہیں پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بچے کو، ایک ماں اس کی رہ گئی ہے، بہن بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ اس گھر سے اٹھیں، ہوں، آپ جو ہے نا فلاں یتیم خانے کے اندر ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں. ہوں، آرفنیج ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے آرفنیج پاکستان کے اندر ہوں، موجود ہیں، بالکل ایسے ہی. اور آپ وہاں پہ اس کو تعلیم دیتے ہیں. ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر ہوں. یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میں ایک یتیم خانے کے اندر پال رہا ہوں، اور یہ احساس اچھا، زندگی بھر اس دوسرا کا ساتھ نہیں احساس یہ چھوڑتا. نہیں ہوتا کہ ماں سے جدا ہو رہا ہے بچہ، ماں کچھ کر نہیں پا رہی لیکن بچے کے مستقبل کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، مجبور ہے. اور دوسری طرف بچہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کو اختیار پتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی نہیں ہے. میں. تو یہ اتنی بڑی خلیج جو رشتوں میں آ جاتی ہے. یہی احساس جو ہے نا مجھے ہاں. آرفنیج نہیں بنانے دیتا، کہ ایک بچے کا کچھ رشتہ تھا ہوں، ہوں، وہ بھی آپ نے چھین لیا، اور وہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں لے گئے. ہوں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، وہیں پہ رہے. وہیں پہ رہے، اور ہوں، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کی ماں کو سپورٹ ہوں. کریں، اس کی پڑھائی میں یعنی مدد دیں. وہ سکول اپنے محلے کے اندر، اپنے ایریا کے اندر سکولنگ اس کی ہو، ایجوکیشن ہو، اپنے گھر میں رہے، آپ بس اس کو سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. فیسیلیٹیٹ جی کریں گے. بالکل. تو ٹھیک ہے. یہی ماڈل ہم جو ہے نا جی لے کے چل رہے ہوں، ہیں، کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں، ہوں. اپنے رشتہ داروں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں ملنے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ فیملی سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے، یہ ہم کتنا اس فیملی کو سپورٹ کر کتنا رہے اچھا ماڈل ہے انکلوسیوٹی کا، ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کا، انکلوسیو لائف سٹائل کا، جس پہ کسی پہ ٹھپا نہیں لگ رہا جی بالکل. کہ یہ یتیم خانے میں ہے جی، اور یہ فلاں آرگنائزیشن کے اسکول میں یا اس میں آرفنیج میں ہے. جی. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کی جو اندر کی جو حالت ہے. اندر کی حالت ہے، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ہوں، وہ تو جا کے فی پے کر رہے ہیں نا، ہوں، ہوں، ان کو تو پیسے مل رہے ہیں. ہوں، ہوں. وہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ کہیں اور سے آ رہی اور آرفنیج ہے یا اس طرح کا. بلکہ یہ ہاں. اس پہ دوبارہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. میں ہاں. وہ بکر والی بات کمپلیٹ کر جی لوں، جی پلیز. کہ وہاں پہ جو ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، ہماری ہوں، خواہش یہ ہے، ہوں، یعنی ہم دینی تعلیم بھی دیں گے، ہوں، دنیاوی بھی دیں گے. ہوں، اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 60%، ہوں، 60% بچیاں وہ ہوں جو ہوں، عام بچیاں ہیں، جن کے والدین ہیں ہوں، خوشحال ہیں یا غریب ہیں، ہوں، لیکن والدین موجود ہیں. ہوں، ان میں ہم 40% یتیم بچیوں کو مرج اس طرح سے کریں گے ہوں. کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، ان کا کوئی ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی فی پے ہوں. وہ جو کمپلیکسز ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، یہ ہاں، احساس کمتری ہوتی ہے، اس کو ختم اس کو کر دیں. ختم کرنے کے لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مرج کریں، مرج کیا عام جائے. بچوں کے ساتھ رکھیں، ان واہ کو واہ، کوئی احساس کمتری نہ ہو. سلوٹ ہے. یہ کیا بات ہے، یہ سوچ، یہ میرے دل کی بات ہے. اچھا. یہ میرے دل کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار ویلفیئر کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا. لیکن یہ کام جو ہے کہ معاشرے کے اندر طبقات نہ پیدا کیے جائیں، ہوں، ہم مزید آئلینڈ نہ بنائیں، ہوں، بلکہ مرج کریں، اور جو لیس پریویلیج ہیں ہوں، ہوں. ان کو باقی سارے لوگوں کے ساتھ ملا کر ان کو یہ احساس ہی ختم کریں کہ بھائی آپ کوئی اور طبقے کے ہیں یا یہ کوئی اور طبقے کے ہیں. ان کی دوستیاں بنیں آپس میں، ان کی تعلقات بنیں، اور وہ اس معاشرے کا اپنے آپ کو حصہ سمجھے. ہاں. یتیمی جو ہے نا جی، ہاں. یہ ایک ایسا تجربہ ہے ہاں. کہ اس کی چھاپ اور اس کے اثرات بندہ 50 سال کا بھی ہو جائے نا جی، اس کے اوپر رہتے ہیں. رہتے ہیں. اور سم ہاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو ہوں. کہ جس کے اوپر، اگر وہ یتیم تھا اور اس کے اوپر سم کائنڈ آف ہوں. افراط و تفریط نہ ہو. اوئے. ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو یتیم تھی اور ہوں. جس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، ہوں. وہ ہمارے نبی صلی نبی اللہ کریم علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ تھے. وآلہ وسلم. اور اثرات نیگیٹو تو کیا، ان کے جو اوصاف تھے وہ پازیٹیوٹی میں اوج کمال تک پہنچے بڑھ ہوئے گئے. تھے. لیکن ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید یتیمی کو کوئی اچھا، پراپر یہ طریقے سے سہار سکتا ہو. عمران بھائی، اگر اتنا زیادہ افراط و تفریط نہ ہوتی یتیموں کے حوالے سے ان کی زندگی میں،
تو یا ان کے اوپر انفلوئنس نہ ہوتا سوسائٹی کا یا دیگر لوگوں کا، تو اتنا زیادہ کیوں وعیدیں دی جاتی ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جو سخت ترین عذاب کی وعیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ یتیم کا گارڈین بننے والے اور اس کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کے لیے کتنے بڑے اجر کی بات ہے. بالکل صحیح بات یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور وہ اس انگلیوں کی طرح بالکل. اکٹھے جنت میں ہوں گے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے لیے کتنے اجر ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جو جی اتنی بالکل. اس کے حق میں بھی اور اس کے اگینسٹ جو اتنی احادیث اور قرآنی آیات اور یہ ساری چیزیں اس کو انڈورس کر رہی ہیں. جو آپ بالکل. افراط و تفرید کی جی بات کر بالکل رہے صحیح تھے، بات. ہاں کہ آپ نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یتیمی ہو اور اس کے اوپر افراط و تفرید ہو، یہ ہو نہیں سکتا، بالکل صحیح بات. اور یہ چیزیں اس کو انڈورس کرتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ابھی آپ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں یہ آرفن کیئر کے علاوہ، وہ کون کون سے چل رہے ہیں؟ اچھا، دیگر پروجیکٹ پہ آنے سے پہلے میں ایک اور بات ذرا جی جی آرفن پلیز. کیئر سے جی جی. متعلقہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں. میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے ماہانہ جی پروگرامز جی. کر رہے ہیں. ہاں. اچھا، پروگرامز کے علاوہ ہم کچھ چند چیزیں اور کرتے ہیں جی. کہ ہم بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے، ان کو ایک ڈفرینٹ ورلڈ دکھانے کے لیے، تاکہ ان کا ذہن وسیع ہو، ان کو پتہ لگے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس کو اچیو کرنا چاہیں. ہم نے جو ہے بچوں کو ہمارے ساتھ جو وابستہ بچے ہیں وہ اتنی جگہوں پر جا چکے ہیں کہ شاید میرے اور آپ کے بچے اتنی جگہوں پہ نہ جا سکے ہوں. نہ کریں. ہاں صحیح بات ہے. ہاں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو، مجھے اس پارک کا نام نہیں یاد آ رہا، جو یہ جوائے لینڈ، جوائے لینڈ. جوائے لینڈ ہم لے کے ہاں. گئے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم زوز میں لے کے گئے ہیں، سائنس میوزیمز میں لے کے گئے ہیں، ہم بڑے ہوٹلز میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو. ابھی تو کے ایف سی کا بائیکاٹ ہے، ہم کے ایف سی میں لے کے گئے بچوں کو، سارے بچوں کو. اچھا، اسی طرح جو ہے یعنی ڈفرنٹ اسپیکٹس آف لائف کا ایکسپیرینس آپ ان کو کرواتے ہیں تاکہ بچوں کو ایکسپیرینس تو ہو نا، ان کو کوئی چیز ان کے لیے نئی نہ ہو. اور کوئی کلاس میں اگر یہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پر گیا تھا، میں کے ایف سی گیا تھا، یا میں وہ زو میں گیا تھا، میں میوزیم میں، تو وہ کہیں گے ہم بھی گئے تھے، ہم کوئی بھی بات گئے تھے، تو وہ نہیں. احساس کمتری تاکہ وہ ڈیولپ نہ ہو. کیا بات ہے. تو یہ بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا آؤٹنگ پہ لے کے یعنی جائیں. آپ صرف یتیم بچوں کی کفالت نہیں کر رہے بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر کر رہے جی ہیں، مکمل 360 پہ، جی ہر بالکل. ایک اینگل سے، ہر ایک پہلو سے ان کو دیکھ رہے جی ہیں. بالکل. ایک پروگرام ہوا تھا نشاط میں آج سے 2-3 سال پہلے، میں بھی اس میں تھا، جی بالکل بالکل. اور بس ایونچولی مجھے بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا. تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ کوئی اور نہیں تھا، صرف بچے تھے اور بچوں کی مائیں تھیں، اور وہ اتنی بڑی حاضری تھی، وہ پورے میرا خیال 2-3 ہال جو ہے وہ مرج تقریباً میرے خیال میں 2000 کے قریب تمام زیادہ تھے. بچے. ہاں زیادہ 2000 تو بچے تھے، پھر ان کی مائیں بھی تھی، وہ تقریباً کوئی 2500 کے قریب کیلکولیشن میں نے اس وقت پوچھی تھی، وہ جو وہاں مینجمنٹ تھی. تو اور اتنی سلیقے سے، ان کو کوئی جلدی نہیں تھی. جی بالکل. جیسے ہوتا ہے نا عموماً اس طرح جو لیس پریویلیج لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے دماغ میں سروائیول موڈ چل رہا ہوتا ہے، جہاں سے کوئی چیز ملنی ہو یا کوئی امید ہو تو وہاں پہ بہت ہڑبڑی مچ جاتی ہے. تو وہ بڑے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، جی کوئی ان بالکل. کو اور ٹینشن کھانے نہیں، پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہڑبڑ کچھ نہیں نہ، مچی ہے. کچھ بھی نہیں. اور اتنا اچھا وہ ایکسپیرینس بھی ہم نے بچوں کو اسی پھر وجہ ان سے کو کروایا. کال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چیک لے رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہاں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. الحمدللہ ہم ہاں. اوور آل جو فیملیز کی اور بچوں کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں اچھا، کہ میں نے خود سنا تھا وہ خواتین سے، وہ کہہ رہی تھی کہ کار چل دیں وہ تو دفتروں جا کے لے لیں گے. ہاں مطلب ان کو بالکل، اتنا ان کو پتہ یقین تھا، اتنا. ہے، بالکل ان کو پتہ ہے کہ بھئی آج نہیں بھی ملیں گے تو ہمیں مل ہی جانے ہیں، پیسے ہاں. کہیں نہیں جا رہے ہیں نا. وہ اس وجہ سے زبردست. اطمینان کی کیفیت تھی. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وینیو دے ہے کتنا ہائی کیلیبر ہے. یس مطلب یس. یہ بچے تو اپنی زندگی میں شاید کبھی بھی نہ جا سکتے نا کبھی اس بھی نہ جگہ کے اوپر. جاتے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہم نے ان کو کھانا دیا فوڈ وہ آؤٹ ان کے لیے ایک کلاس. نیا ایکسپیرینس تھا. یس. اور ان کا اپنا پروگرام تھا، وہ سارے مطلب یوں لگ رہا تھا جی کہ بالکل. ہاں. اور وہ اس کو دیکھ کے بڑی اچھی وائبس آ رہی تھیں کہ سب مل کے وہ کھانا کھا جی رہے بالکل. ہیں اور سارے وہاں اصل پہ میں ہم آئے یہی چاہتے ہیں کہ ہوئے. دیکھیں یہ جو ایکسپیرینسز ہیں نا، یہ آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ جتنا زیادہ اس کے ایکسپیرینسز ہوں گے اتنی ہی اس کی مضبوط پرسنالٹی ہوگی. تو ہم یہ بچوں کو ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، 100 کتنے آپ نے بتایا، 1658 بچے. جی بالکل. 1658 بچے آپ کے ڈسپوزل پر اس وقت موجود ہیں. اب ان بچوں، آپ کے پاس بہت ساری اپلیکیشن اور بھی آتی ہوں گی. ایک آرفن کی ماں نے بتایا کسی کو آگے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ اور بھی لوگ آگے، لیس پریویلیج بھی آگے، آرفن بھی آگئے.
آپ کے پاس کیوریز اور اپلیکیشنز آ گئی، تو آپ اس کو بڑھانا نہیں چاہتے، یا یہ آپ نے کوئی بریکٹ لگائی ہوئی ہے؟ اصل میں دیکھیں اصل بات تو ہے فائنینسز کی، ٹھیک ہے، بڑھا تو ہم سکتے ہیں، کیوریز آپ کے پاس؟ کیوریز ہیں ہمارے ہاں پاس، درخواستیں موجود ہیں، ہاں ابھی بھی جو ہے نا کئی ہاں سو درخواستیں ہمارے پاس ہاں موجود ہوں گی، لیکن ہاں، ہر ایک کو سرو کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو درخواست آ جاتی ہے اور جس کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ہوں یہ واقعی اوتھینٹک، ویریفائڈ، ہاں، ڈیزرونگ، زکوٰۃ ڈیزرونگ بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ڈونر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، ڈونر ہاں کوئی نہیں ملتا ہمیں ان کا، ہاں، تو ہم پھر بھی ان کو تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے نا جی ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اوکے، ہاں اچھا، جی، یہ بھی ہم ایک ڈفرنٹ کر رہے ہیں کہ جو ہاں ویٹنگ میں بھی بچے پڑے ہوئے ہیں نا ان ہاں کو بھی ہم دینا شروع کر دیتے ہیں، ہاں اگرچہ وہ 5,000 نہیں لے رہا ہے، وہ ہاں، اس کو 2,000 مل رہا ہے مہینے کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ اس کو ملتا رہے۔ پھر ہم ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈونر، رمضان آئے گا، ہاں کوئی ڈونر آئے گا، ہاں وہ کسی بچے کو اسپانسر کرے گا، اس کو ہاں، پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اوکے، بہرحال مطلب یہ ہے کہ رمضان ہے، ہاں تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں ہاں یہاں پر ڈونر سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے لیے، چونکہ ہم آسٹریلیا بیسڈ ہیں، ہاں ہم ڈالر ہے وہاں پہ، ہاں ایک ڈالر کی اچھی خاصی قیمت ہے پاکستان کے اندر، ہاں اور $50 دینا منتھلی آسٹریلیا کے اندر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے وہاں پہ جا وہاں کے پہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک اچھا جو ہیم برگر ہے وہ کتنے کا آتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر میک ڈونلڈ کی میل بھی لیں گے نا تو وہ $20 پلس کی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میک ڈونلڈ وہاں پہ سستا ترین میں شامل ہوتا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو اوپر چلے جاتے ہیں جب ذرا کوئی اچھا، اچھے ہوٹل پہ جائیں ہاں گے تو ایک بندہ جو ہے $60 $70 $80 نارمل مڈل کلاس میں جائے گا۔ مڈل کلاس میں، ہاں یعنی بہت اچھا ہائی فائی جو ہے نا جی ریسٹورینٹ پہ جائیں گے تو پھر تو چلیں ہم اس کو $50 کی بریکٹ پہ لگا لیتے ہیں کہ آپ ایک نارمل میل جو ہے ہوں 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 وہ اگر ایک وقت کا ہوں $50 کا آپ سیکریفائس کر دیں، ہوں تو ایک بچے کی پرورش ہو سکتی ایک بچے کی ہے۔ ہاں پرورش ہو سکتی بالکل، ہے، ایک بچہ پڑھ لکھ جائے گا، ایک ہاں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ منتھلی ہاں جی منتھلی $50، $50 a month اوہ جی، ٹھیک اور ہے، بچہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا، ایک مہینے میں میرا خیال ہے ہم کوئی ایک برگر تو چھوڑ ہی سکتے ہیں، یا وہاں پہ جو آسٹریلیا میں مقیم ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے ہوں، وہ اتنا تو کر ہی سکتی ہے۔ دیکھیں کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہاں ہے، صرف ایک دفعہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اور میں ہاں میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہاں کہ آپ ایک دفعہ قدم بڑھائیں گے نا، ہاں آپ ایک بچے کو اسپانسر کریں گے، ہاں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور ہاں آپ ایک سے زیادہ بچوں کو اسپانسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ، ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی مثال تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی کہ ایک دانہ زمین میں بوئیں، اسے 7 بالیاں نکلیں، اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی نہیں میں اس سے بھی زیادہ زیادہ دوں گا، عطا صحیح کروں گا، بات ہے، صحیح بات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو، واقرض اللہ قرضا حسنا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ اس کے پاس تو اجر کی جو لیول ہے ROI کا، وہ تو انفینٹ ہے، بالکل ریٹرن صحیح آن بات ہے۔ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انفینٹ لیول پہ ہے، کیلکولیشن نہیں ہے۔ ہمارے سڈنی میں ایک ہاں خاتون نے میرے سے رابطہ کیا، ہاں تو انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کیا۔ ہاں اب وہ سنگل مدر تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے 3 بچے ہیں، سنگل مدر ہیں، خود ہی ہاں کما رہی ہیں، بچوں کی اپنے خود ہی پرورش کر رہی ہیں، اور ہاں آسان حالات نہیں تھے ان کے لیے، ایسے ہی لیکن ہے، پھر بھی انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کیا۔ ہاں کچھ عرصے بعد جو ہے نا انہوں نے 2 بچوں کو اور اسپانسر ہاں کیا، تو ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل نے کہا کہ میرے 3 بچے اگر میں ان کو ہاں، مشکل حالات میں سپورٹ کر رہی ہوں تو میں 3 اور 3 بچوں کو کو بھی اور کر کوئی، سکتی ہوں۔ واہ 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 واہ، دیکھیں یہ ایک جذبہ ہے سنگل مدر کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے، جی اور بالکل دل میں خیال کتنا بڑا ہے۔ صحیح بات ہے، یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو میرا خیال 1000 بچہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق ہے۔ اور آپ بھی سوچ لیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، رزق ہے موجود، بچے خوشحال ہیں، بڑا گھر ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور بچے بھی پل رہے ہیں، بچوں کی خواہشات بھی پوری ہو رہے ہیں، تو آپ کے جتنے بچے ہیں کم از کم اتنے بچے تو آپ وہ اڈاپٹ کر لینا جن کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا یا جو بچے پڑھ نہیں رہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور ہاں ہمارے پاس ہاں بہت سارے ایسے ڈونرز موجود ہیں، ہاں، ایک کے 5 بچے ہیں، وہ 5 بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات مجھے سب سے آپ کی اچھی یہ لگی کہ آپ آسٹریلیا سے واپس آئے اور آپ نے پاکستان کے ان بچوں کو نکالا جو سفید پوش ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کو گھروں سے جا کے نکالا، اکٹھا کیا، اور ان کو پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ اچھا یہ بڑا لمبا ہاں پروسیس ہے، ہاں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی ایک بچے کی درخواست آئے گی اور ہاں آپ جو ہے نا جی اس کو آن بورڈ کر لیں گے، ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک بچے کی درخواست آتی ہے اور جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوتا، ہم نے ہاں کئی
پروسیسز ہوں گے جو چلیں گے اور اس کے بعد ویریفیکیشن اور سارا کچھ ہو کے تب وہ آن بورڈ ہوگا. 2 مہینے لگ جاتے ہیں. اچھا اس سب کے باوجود ہمارے پاس سٹاف کم ہے. اب ہمارا سٹاف دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے اتنی کم تعداد کے ساتھ اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہیں. ہاں تو یہ بھی جو ہے نا جی ایک یعنی ہمارا پاکستان میں تقریباً 9% ایڈمن کاسٹ ہے ہماری, جس میں انکلوڈنگ ایڈمن کتنا؟ صرف 9%. 9% ہے ہماری پاکستان کے اندر. یہ آرگنائزیشن کا تو دیکھا ان کا تو بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے. جی اور ہم چھوٹی آرگنائزیشن کا ایڈمن خرچ زیادہ ہوتا ہے, بڑیوں کا کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا. تو 9% ہمارا پاکستان کے اندر ہے, جس میں نہ صرف ایڈمن کاسٹ کے سٹاف کی تنخواہیں, آفس کا خرچہ پلس پروجیکٹ کاسٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. لوگ عموماً آپ کو بتائیں گے ایڈمن کاسٹ اتنی ہے, پروجیکٹ کاسٹ نہیں بتائیں گے. ہماری ٹوگیدر جو ہے 9% ہے. واہ یعنی آرفن کیئر سارا رن کر رہے ہیں. آپ کا میکسیمم جو آپ کی ڈونیشن ہے وہ ساری سیدھی آرفنس پہ لگ رہی ہے, لیس پریویلیج بچوں پہ لگ رہی ہے, اور باقی جو دیگر یونیورسٹی کی فیس جا رہی ہے بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی, اس پہ لگ رہی ہے. اچھا آپ کا فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ آرفن کیئر ہے اور یا لیس پریویلیج بچوں کی اسٹڈی ہے؟ جی بالکل, اس پہ آپ اس پہ فوکسڈ ہیں, کام کر رہے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں, آئندہ سال کے اندر آپ نے کون سا بڑا منصوبہ رکھا ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم انشاءاللہ کریں گے, اس کو اچیو کریں گے؟ ابھی جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی تعداد ابھی 1658 ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریباً جون تک ہم ان کو 2000 پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. اگر کوئی ایک ہی بندہ کہے کہ یہ باقی اوپر والے میں کر لیتا ہوں. جی بالکل, ایسے لوگ موجود ہیں, اور یقیناً شاید آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے, اور برکت ہے, میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا بندہ بھی مل جائے جو 300-400 بچوں کو کر لے, اور انشاءاللہ یعنی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں نا, تو ڈیٹیچ کوئی ڈونر نہیں ہوا ہے, مطمئن ہوئے ہیں. تقریباً ڈونر ریٹینشن ہماری بہت زیادہ ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے, ڈونر خود بخود ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں, ہمیں کبھی کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ ہماری ایپ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہم رپورٹنگ کر رہے تھے وہ شاندار ہے الحمدللہ. تو اب دوسرا پروجیکٹ کی جو بات کر رہے تھے, تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ جو ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں بکھر کے اندر, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس طرح کے 3-4 بڑے ادارے ہم بنائیں, اور اس کے لیے جو ہے نا جی جو تعلیم کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہم ماڈرن جو ہے نا جی سٹائل اپنانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بھی بنائیں جن کے اندر ایسے تعلیمی ادارے جس میں عام بچہ بھی ہو اور بیچ میں یتیم بچے مکس ہو کے پڑھیں, ان کا پتہ نہ چلے. انکلوسیو ہونی چاہیے بالکل, اور اس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو, اور ساتھ میں فوکس جو ہے بچوں کی تربیت کے اوپر ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کیپیسٹی بلڈنگ اور انکلوسیو ایجوکیشن, یہ آپ کا ماڈل جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے لیے رہے گا. اچھا کوئی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی 1-2 سکسیس سٹوریز میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ یہ بڑا اشتیاق رہتا ہے کہ کسی بچے کو آپ نے چھوٹے سے کو اٹھایا کہیں پہ, اور اس کی ماں, ظاہر ہے ماؤں کے خواب ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے, لیکن کوئی ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ اس کو پڑھائے, وہ اسکول جاتے بچوں کو حسرت سے دیکھتی ہے. تو کوئی ایسی سٹوری جو ماں نے آپ کے بعد میں آ کے کہا ہو کہ میں مطمئن ہوں اور میرا دل جو ہے وہ. دیکھیں مطمئن والی بات تو یہ ہے کہ یقین مانیے کہ مائیں آتی ہیں, دعائیں دیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں. اچھا, ایسی مطمئن ہے. یہ تو ہمارا جو ہے نا جی یعنی کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسی ماں آ رہی ہوگی. ابھی مجھے یعنی میں آیا ہوں, ماؤں سے بات ہوئی ہے تو روتی ہیں, دعائیں دیتی ہیں. میں کہتا ہوں مجھے تو کیا دعائیں دینی ہے, میں تو ایک میڈیم ہوں, ذریعہ ہوں, میں ڈونرز کو دعائیں دے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو آپ ہی ہمارے سامنے موجود ہے نا. تو مطمئن تو الحمدللہ ہے. سکسیس سٹوریز بھی جو ہے ماشاءاللہ ہیں, ہمیں کو بہت زیادہ یعنی 2018 میں ہم جو ہے اسٹیبلش ہوئے ہیں, تو ہم نے چھوٹے بچوں کو لینا شروع کیا تھا. ابھی ہمیں یعنی سال پہلے ہمارا پہلا بیچ نکلا ہے جو 10th 11th والے تھے بچے نا, تو چھوٹے بچے پڑھتے آئے. سکسیس سٹوریز تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا, جب ایک بچے کو آپ نے اسکول میں بالکل داخل کروا دیا. اور ہمارے بچے جو ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 10th 11th میں انہوں نے تقریباً 85% سے 90% کے درمیان نمبر لینے والے بچے ہمارے پاس اچھا موجود ہیں. مجھے عمران بھائی اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے بچے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی گرومنگ پہ اور ان کی شخصیت سازی پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں, کہ گریڈ بچوں کے آج کل بہت آ رہے ہیں, بہت مہنگے مہنگے اسکولوں میں. ابھی ایک بڑے آفیسر ہیں, اس نے کہا یار میرے بچے نا لاہور کے سب
ایسے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں جس میں ایک چھوٹے بچے کی جو فی ہے وہ پہلی دوسری کلاس میں ہے اور اس کی 1 لاکھ روپے فیس ہے ایک بچے کی. اچھا. لیکن نا پلیز آپ ان کو تھوڑا سکھائیں, ان کی کمیونیکیشن اور ان پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. وہ ادھر سے بالکل ہاتھ ان کا ہولا ہے. اچھا تو یہ بات جو ہے مجھے اس کا احساس ہے. خیر جو بچے ہمارے پاس جو مہینے میں ایک دفعہ آئے گا اس کو ہم ہماری لمیٹیشن ہے, ہم اس کو کس قدر سکھا سکتے ہیں نا. مہینے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے نہیں 3 بہرحال گھنٹے اس کے لیے آ بات رہے کا ہیں, لیکن اس کا احساس تو ہے. احساس موجود ہے. ہاں اور ذاتی طور پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ تو جو ہے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کے گریڈز آتے ہیں یا نہیں آتے, آئی ڈونٹ کیئر. اوکے. ٹھیک ہے, مجھے چاہیے کہ بچہ جو ہے نا جو اس کے اندر جو ہے جو سوشل اسکلز ہوتی اسکلز ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. اور میرے بچوں سے آپ ملیں گے, اگرچہ وہ آسٹریلیا میں براٹ اپ ہوئے, لیکن آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ ڈفرینٹ بچے ہیں. آپ سے آ کے ملیں گے, آپ سے گپ شپ کریں گے. لوری لگیں گے. ہاں الحمدللہ. میرا ایک بچہ ہے, ہاں میرے گاؤں والے جو ہے نا جی ہاں اس کے مرید ہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے آیا ہوا تھا, ابھی اچھا وہ یونیورسٹی سٹارٹ کر رہا ہے, تو 1 مہینہ پاکستان رہ کے گیا ہے, یونیورسٹی. ابھی سٹارٹ کر رہا ہے آسٹریلیا کے اندر. آپ اتنے پرانے لگتے نہیں نہیں, میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے بچے نا چھوٹے چھوٹے ہوں گے. اچھا نہیں وہ بڑا ہے ہاں ماشاء اللہ. اس نے آسٹریلیا سے حفظ کی ہے ماشاء اللہ. اور پھر اس نے اسکول پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اب اچھا یونیورسٹی میں جا رہا ہے. تو وہ 1 مہینہ ادھر رہ کے گیا, پچھلے سال بھی آیا تھا. ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہے نا جی اس کے مرید ہیں. کیوں؟ بھائی اس کی سوشل سکلز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گاؤں کے بچے مسجد میں نہیں آ رہے تھے, تو جن دنوں میں وہ تھا سب کو کھینچ تان کے لے آتا تھا, 2 صفوں کا اضافہ ہو گیا واہ مسجد کی. اچھا. اور مسجد کے قاری صاحب بہت زیادہ خوش کہ یار یہ بچہ آیا تو دیکھے نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے. بارو منڈا آیا تھے وہ نمازی بات گئے. ایک ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اس کو بھی نماز پڑھوا دی انہوں نے. واہ تو سوشل سکل پہ میری خود سے ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی سوشل سکلز اچھی ہونی چاہیے, اور یہی فیوچر ہے میرے خیال میں. تعلیم سے زیادہ جو ہے نا جی یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل زندگی گزارنے کا ہنر فن جو ہے وہ آنا چاہیے بے شک. اور ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے کام میں ضرور خرچ کریں جہاں پہ ایک شخص کی زندگی بدل رہی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ کسی بچے کی زندگی جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, معاشرہ چھوڑ دیتا ہے, اس بچے کی زندگی ڈیفینیٹلی جرائم کی داستان بنے گی. وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بالکل. اس کو نہ پڑھایا گیا, نہ اس کی شخصیت سازی کی گئی, نہ اس کو کوئی موقع ملا, تو معاشرے سے پھر اپنا بدلہ لینے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح بات. پھر اس کی زندگی جرائم کی داستان بنتی ہے. اس کی بجائے ایک بچے کی زندگی اگر کامیابیوں کی مثال بن جائے, اور وہ بچہ آنے والے لوگوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, شہر کے لیے, ملک کے لیے کارآمد شہری بن جائے, تو کتنے مختلف حالات ہو سکتے ہیں. مستقبل کتنا مختلف ہو سکتا ہے, کتنا ڈفرینس کریٹ ہو سکتا ہے, کتنا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. تو اور بات سٹارٹ ہوتی ہے ایک فرد سے, ایک فرد سے کہ ایک فرد تہیہ کر لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ڈونر بھی اگر تہیہ کر لے کہ میں نے اتنے بچوں کو پڑھانا ہے, یقین مانے کہ آپ جو ہے نا واقعتاً کوشش کریں تو وہ بچے پڑھ جاتے ہیں. اور آسٹریلیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کو جو ہے نا جی ایک دل میں خلش ہوتی ہے کہ یار ساری زندگی پاکستان نے پڑھایا لکھایا, اور جب ڈگریز مل گئی ہم اس کی بیس پہ باہر آ گئے, اب تو ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان تو پیچھے رہ گیا. تو ایک احساس ہوتا ہے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس احساس, اس خلش کو جو ہے اس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا چند بچوں کو پڑھا لکھا دیں, وہ انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے. چلے آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی یقیناً یہ دیکھے گی, اور اگر نہیں دیکھ رہی تو آپ اس پوڈ کاسٹ کو, اس پروگرام کو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے, ان کو نیچے مینشن ضرور کیجیے. کریسنٹ ریلیف جو ہے وہ عمران عمر صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور جس میں لیس پریویلیج اور آرفن بچوں کی کفالت کا ایک جامع پروگرام ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ان کے دست و بازو بنیں, اور میں بھی اپنے احباب میں کوشش کروں گا جہاں تک ہماری آواز پہنچی, جہاں تک یہ صدا پہنچ سکی, جہاں تک ہم ممکن ہو سکا اس کو پہنچائیں گے. اور جو صاحب ثروت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیگر شہروں میں مقیم ہے, وہ اگر سن رہے ہیں تو آپ بھی کفالت یتامہ میں اور یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کیجیے. کوئی 1 بچہ, 2 بچے, 3 بچے, یا اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ 100 بچہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ادارہ بھی بنوا سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت یا کاروباری مصروفیات یا دوسری چیزیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی باہر ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, جیسے عمران عمر صاحب کام کر رہے ہیں,
آپ ان کے ذمہ لگائیے اور انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے. انشاءاللہ. تو کوئی پیغام آخری چند لمحوں میں، یا کوئی بات اگر رہ گئی ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کی کوئی بات جو بھی کہنے والی، ویسے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور باتیں ہم کرتے رہیں گے تو باتیں نکلتی رہیں گی، لیکن پھر بھی آخری چند لمحوں میں کوئی بات. دیکھیں آپ نے کہا نا آخری پیغام، تو میں ٹھٹک گیا، میں ڈر گیا. ہاں ہاں. آخری پیغام جو ہے نا جی، وہ جب میں موٹر وے سے گزرتا ہوں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے آرام گاہ. آخری فوراً آخری سے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. تو آرام کا. انشاءاللہ یہ آخری نہیں ہے، ہاں پیغامات چلتے نہیں نہیں، رہیں گے. بلکہ جی میں کہتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ آسٹریلیا بھی جانے کو تیار ہوں انشاءاللہ. وہاں بھی اس آواز کو، ہم صدا کو بلند کریں گے اور انشاءاللہ. اپنی مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کسی صلاحیت سے نوازا ہے، یا کسی عہدے، کسی مقام یا کسی جگہ سے نوازا ہے، تو ہم اس کا استعمال جو ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے، بچوں کے لیے کیوں نہیں کریں گے. انشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے. ضرور کریں گے. اور بارہا انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے تو کوئی نہ کوئی ہم سنگ میل جو ہے وہ انشاءاللہ عبور کر چکے ہوں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت دیا، اور بڑی ہی مفید گفتگو الحمدللہ ہوئی. الحمدللہ. اور میں جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، کچھ نہ کچھ کیجیے. آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے کرتے ہیں، اب خود سے کرتے ہیں آپ. بلکہ میں تو ایون یہاں تک لوگوں کو، اپنے ڈونرز کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ کے رشتہ داروں میں اگر مستحق لوگ ہیں، آپ ہمیں نہ دیں، آپ ان کو ان ڈائریکٹ کو دیں. دیں. واہ. جی. تو لیکن کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. اگر آپ ایک اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے. اگر آپ ذاتی پروگریس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو آپ باقی جو لوگ ہیں، جو اتنے پریویلیج نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہر بندہ کر سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل ایسے یہ قرآن میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو انسان کو کچھ عطا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. لیکن جب اس پہ کوئی افتاد آتی، مصیبت آتی، تو وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے ہیں یا یہ سب تمام چیزیں ہماری ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہیں. اور ہم سے پہلے بھی کچھ انسان تھے جن کے زیر تصرف رہیں، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن کون کس طرح سے خدا کے قنبے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کو کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے اور کروبیاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت ہیں. درد دل اگر آپ کے نہیں ہے اور دل پہ دستک نہیں ہوتی، کسی روتے ہوئے کو دیکھ کے دل میں ٹیس نہیں اٹھتی، کسی بھوکے کے بارے میں جان کر آپ کی راتوں کی نیند نہیں اٹھتی، تو آپ دوبارہ سے اپنے آپ پہ غور کیجئے. کہیں آپ کے دل پہ مہر تو نہیں لگ چکی، اور کہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کے پیچھے کوئی دیوار اور پردہ تو نہیں کھینچ دیا گیا کہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس پردے سے اور اس مہر سے ہمیں بچائے، دل کی نرمی اور مخلوق کی محبت عطا فرمائے. آمین. تو ونس اگین جی شکریہ. جزاک اللہ آج خیر. بڑی زبردست گفتگو اور بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی موضوع پر اور دوبارہ کسی دن ملیں گے. تب تک میرا، آپ کا، کہنے والوں کا، سننے والوں کا، پورے پاکستان کا اللہ نگہبان.